اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم کنوینر جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، ڈپٹی کنوینرز اور رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران، تمام مرکزی شعبوں کے ذمہ داران، ٹاؤن کے تمام ذمہ داران، یو سیز کے تمام ذمہ داران، شعبہ خواتین اور یہ کہ اس پنڈال میں جتنے بھی لوگ، جتنے بھی ساتھی، جتنے ذمہ داروں کا اجلاس ذمہ داران موجود ہیں اور جہاں جہاں میری آواز جاری، سب کو السلام علیکم۔ ایم کیو ایم کے ذمہ داران اور کارکنان اور ساتھیوں، ہم اس جد و جہد میں اپنے حقوق، اپنی نسلوں کے حقوق، اپنے شہریوں، اپنے ملک والوں کے حقوق کو لینے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حقوق لینے کے، اس کی جد و جہد کرنے کے کئی طریقے ہیں دنیا میں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھئی ظالم کے خلاف صف آرا ہو کر، ہتھیاروں سے لیس ہو کر جتھے بنائے جائیں اور پھر ان سے اپنے حقوق بزور طاقت، بزور بندوق ان سے اس حقوق کے چھیننے کی جد و جہد کی جائے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرتے ہوئے، رہتے ہوئے، اس کی باؤنڈریز کو کراس نہ کرتے ہوئے، جو اس دنیا کا، اس آج کے معاشرے کا نظام ہے، اس نظام کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنی جد و جہد کی جائے۔ مقاصد دونوں طریقہ کار میں حقوق حاصل کرنا ہے، صرف جنگ چھیڑنی نہیں ہے، جنگ جیتنا بھی ہے۔ پہلے طریقے میں آج کے فی زمانہ جو حالات ہیں، جو تجربات ہیں، اس پہ ہم جنگ چھیڑ تو سکتے ہیں، جنگ جیت نہیں سکتے۔ ابھی فی الحال ریالٹی ہے تو ہمیں جنگ چھیڑنا نہیں ہے، جنگ صرف لڑنا نہیں ہے، جنگ جیتنا بھی ہے۔ آج چار لوگ ہتھیار کے ساتھ نظر آ جائیں، ظلم کرنے والے، ہمارے حقوق چھیننے والے، ان چار لوگوں کو پوری قوم کا نمائندہ بنا کر پوری قوم کی پٹائی کریں گے۔ آپ کے پانی کا مسئلہ پیچھے رہ گیا، آپ کی تعلیم کا مسئلہ پیچھے رہ گیا، آپ کی نوکریوں کا مسئلہ پیچھے رہ گیا، آپ کا کوٹا سسٹم پیچھے رہ گیا۔ آپ اس بات پہ اپنی صفائیاں دیتے دیتے 3 نسلیں گزار دیں گے کہ بھئی ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم ملک کے خلاف نہیں ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں۔ کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ جو ظلم کر رہا ہے اس کے پاس پیسہ ہے، میڈیا ہے، پروپیگنڈے کے سارے ٹولز ہیں اس کے پاس، اور وہ یہ دکھا کر اور زیادہ ظلم کرے گا۔ تو ہمیں صرف جنگ چھیڑنا نہیں ہے، ہمیں جنگ جیتنی ہے، یہ جنگ جیتنی ہے۔ اور ہمارے پاس آج جو یہ نسل ہے، یہ جو آپ ہیں اور آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کے پاس فیلئر از ناٹ این آپشن، ہار آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ کوئی کام ایسے ہوتے ہیں کچھ کہ جس کو صرف جیتنے کے لیے ہی شروع کیا جاتا ہے، کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جن میں فیلئر آپشن نہیں ہوتا، جس میں ہار آپشن نہیں ہوتا۔ ان جنگوں کو شروع ہی نہیں کیا جانا چاہیے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ جنگ شروع کریں گے تو ہم ہی جیتیں گے، کیونکہ کبھی کبھی حالات اور تاریخ ایسے موڑ پر لے آتی ہے آپ کو جہاں پر اگر آپ خدا نہ خواستہ ہار جائیں تو صرف وہ لوگ جو کہ اس جنگ کے صف اول کے کارندے ہیں وہ نہیں ہارتے، صرف نسلیں ہارتی ہیں۔ اس ہار کا خمیازہ نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو فیلئر آپشن نہیں ہوتی کہیں کہیں، یہ نہیں ہوتا کہ بھئی کھیل رہے ہیں، شروع ہو گیا، ہارے یا جیتے، نہیں، ہارے یا جیتے بہت سارے مراحل میں پاسبل ہے، لیکن کچھ مخصوص حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر فیلئر از ناٹ این آپشن، جہاں پر ڈیفیٹ از ناٹ این آپشن، جہاں پر ہار آپشن نہیں ہے۔ آج میں اور آپ تاریخ کے ایسے دو راہ پر ہیں جہاں پر فیلئر ہمارا آپشن نہیں ہے، جہاں پر ناکامی ہمارا آپشن نہیں ہے۔ ہمیں ہر حال میں وہ رستہ اختیار کرنا ہے جس میں ہماری جیت یقینی ہو، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ہم ہارے تو صرف آج جو زندہ لوگ ہیں یہ نہیں ہاریں گے، بلکہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں، خدا کی قسم وہ بھی ہار چکی ہوں گی پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ تو ہمارے پاس فیلئر آپشن نہیں ہے۔ تو ساتھیو، جو دوسرا طریقہ کار ہے، ہمیں جینا بھی ہے اور جینا بھی عزت سے ہے، اور ایسا کرنا، ایسا سوچنا آپشنل نہیں ہے کہ ہمیں عزت سے جینا ہے نہیں جینا، ایسا کرنا فرض ہے۔ ہم ایسا سوچے، ایسی اپنے لیے عزت کی زندگی ڈھونڈنے کی کوشش کیے بغیر مریں گے تو رب بھی قبر میں مارے گا پھر ہمیں کہ کوشش کر کے مر کے کیوں نہیں آیا، ظالم کو ظلم کرتا ہوا چھوڑ کر کیوں آیا ہے، مظلوم ہے تو کوشش کر کے آتا، تو نے تو اپنے حصے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم کوشش کیے بغیر مریں، اور الحمدللہ ہماری کوششیں کارگر ثابت ہو رہی ہیں، ہم کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور آج ہم جس شہر، جس صوبے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کا حکمران ہماری ان کوششوں سے، ہماری ان کامیابیوں سے پریشان ہے، وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، اس کو فرسٹریشن ہے کہ یہ کیسی صف بندی ہو رہی ہے کہ نہ جھنڈا لگاتے ہیں، نہ بیرن لگاتے ہیں، اور ہمارے سامنے آ کر کھڑے
ہو کر اپنے حقوق کو ہم سے چھینتے چلے جا رہے ہیں. کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس کام کے کرنے پر ہم ان پر الزام لگائیں اور پوری قوم کو ماریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جس بات کو کوئی جھوٹا ثابت کر سکے. ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا. اور اس کی بہت امیڈیٹ اور گلیرنگ قسم کی جو مثال ہے وہ اس پچھلے 4 مہینوں سے ہونے والی مردم شماری ہے سندھ کے اندر. سندھ کے اندر 4 مہینوں سے مردم شماری جو ہو رہی ہے اور اس کے جو اتار چڑھاؤ ہیں یہ آج کی تاریخ آج کے زمانے میں اس حکمرانوں کے لیے نائٹ میئر ہے, ڈراؤنا خواب ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ساری مردم شماریوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ مردم شماری کے دوران زیادتی ہونے پر پتہ چلنے کے باوجود جن لوگوں سے زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, انہوں نے ظالم کا ہاتھ روکا ہو. کبھی نہیں ہوا کہ ظلم کرنے والوں کا, زیادتی کرنے والوں کا ہاتھ روک کر مظلوم نے کبھی اپنے حقوق کے لیے کچھ حاصل کیا ہو. ہاں, ہر دفعہ غلط گنتی کر کے اناؤنس کر دیتے تھے, ظالم اپنی خوشیاں مناتا تھا اور مظلوم ایک پریس کانفرنس کر کے اگلی مردم شماری کا انتظار کرتا تھا. یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ سندھ کے سورماؤں نے, سو کالڈ پیپلز پارٹی کے حکمرانوں نے اپنا پورا کام کر لیا تھا. 7 اپریل کو مردم شماری کی ڈیٹ ختم ہو گئی اور اعلان ہو گیا کہ 98% پاکستان کے لوگوں کو اور سندھ کے لوگوں کو گن لیا گیا ہے. اور اس 98% گننے کے بعد کراچی کی آبادی 1,43,00,000 صرف آ رہی ہے. جو پہلے والی ہوئی تھی 1,60,00,000 وہ بھی غلط تھی. وہ چونکہ کاغذوں پہ ہوئی تھی تو اس میں آبادی بڑھا لی گئی تھی. اب چونکہ ٹیپ پہ ڈیجیٹل ہوئی ہے تو اب بالکل ایکوریٹ مردم شماری ہوئی ہے. 1,43,00,000. کتنے پرسنٹ آبادی مکمل ہو گئی؟ 98% گنتی پوری ہو گئی. 2% اور رہ گئی تھی. 2 لاکھ اور بڑھاتے 1,45 کرتے, کلوز کرتے, ہم پریس کانفرنس کرتے, احتجاج کرتے, بینر لگاتے, ختم ہو جاتی. اگلے 10 سال انتظار کرتے. نہیں ہوا ایسا. کتنے دماغ لگے ہوں گے یہ کام کرنے کے لیے ان کی طرف سے, کتنے ریسورسز لگے ہوں گے, کتنی بڑی بڑی طاقتیں استعمال ہوئی ہوں گی, لیکن یہ آپ ہو ساتھیو, یہ آپ ہو, آپ جنہوں نے 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس پاکستان کے لوگوں کو یہ منظر بھی دکھایا کہ ڈیٹ ختم ہونے کے بعد جس طرح سے ایم کیو ایم سیسا پلائی ہوئی دیوار اس زیادتی کے آگے بن کر کھڑی ہو گئی. حکمرانوں کو ڈیٹس بڑھانا پڑی اور ڈیٹ صرف بڑھانا نہیں پڑے بلکہ ڈیٹس آج تک 56 لاکھ لوگ اسی کراچی سے جن کو وہ بھول کر, غائب کر کے, لاپتہ کر کے اپنی مردم شماری پوری کر رہے تھے. 56 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو چکا ہے اور ہم نہیں مان رہے. 56 لاکھ لوگوں پہ حیدرآباد کی پوری آبادی 56 لاکھ کی نہیں ہے. 56 لاکھ لوگوں پہ پورا ایک بڑا شہر بنتا ہے. پورے ایک بڑے شہر کو اس کراچی کے اندر سے غائب کر دیا. تو آج 1,91,00,000 ہے آبادی پیپر پہ اور ہم نہیں مانتے, نہیں مانیں گے, کیونکہ ہم اپنی کوئی دل کی خواہش کا اظہار نہیں کر رہے. حق مانگ رہے ہیں, حق مانگ رہے ہیں. سچ جو ہے, جو ہمارا حق ہے, ہم کہہ رہے ہیں صرف اتنا کر دو, نہ زیادہ کرو نہ کم گنو. جو جہاں جتنا ہے اس کو اتنا گن لو. تو حکمرانوں کو یہ ہمارا عمل اچھا نہیں لگ رہا, اس سے وہ پریشان ہے. کوئی موقع نہیں مل رہا کہ ہم پر کوئی الزام لگا کر چڑھائی بھی کرے. ایسے ثبوت و شواہد پیش کیے کانفرنس کر کے کہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے ایم رکھنے والے لوگوں نے کہا کہ یہ ایم کیوں وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس نمبرز ہیں, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں نے کہا نمبرز ہیں اس کے پاس, ثبوت ہے اس کے پاس, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. جب مظلوم اپنی کامیابی کے حق کی طرف بڑھتا ہے ظالم فرسٹریٹ ہوتا ہے. یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے, یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے, یک طرفہ کامیابی نہیں ہے. جب اپنے حقوق کے لیے جدوجہد تیز کرو گے, رائٹ ڈائریکشن میں جاؤ گے, ظالم اور فرسٹریٹ ہوگا. سندھ اسمبلی میں ابھی وزیر نے 2 دن پہلے تقریر کی ہے, کہتا ہے کہ یہ کراچی کسی کے باپ کا نہیں ہے. سنو, کراچی نہیں پورے پاکستان میرے باپ کا ہے. اس کراچی والوں کے بڑے جب آئے تھے تو اپنے ساتھ پاکستان لے کر آئے تھے. یہ سندھ بھی میرے باپ کا ہے, یہ پورا پاکستان بھی میرے باپ کا ہے, اور یہ شہر تو ہے ہی میرے باپ کا. اور ہمارا باپ جب آیا تھا تو معاہدہ کر کے آیا تھا. قائد اعظم اس معاہدے کے سیگنیٹری ہیں, بابا قوم. جو جائیدادیں ہم چھوڑ کر آ رہے ہیں ان جائیدادوں کو یہاں سے جانے والا ہندو جو سندھ کا اس وقت مالک تھا وہ ان جائیدادوں کو جا کر لے گا انڈیا میں, اور وہ لوگ جو کہ وہاں سے آ رہے ہیں وہ ان چھوڑ کر جانے والے اپنی جائیدادوں کو ترک کر کے جانے والے ہندوؤں کی جائیدادوں پر مالک بنیں گے. اگر اسی کو متروکہ جائیداد کہتے ہیں, یہی متروکہ
لاگو کا سندھ کا مقدمہ ہے, ایگریمنٹ ہے, ایگریمنٹ ہمارے باپ کا ہے یہ شہر. اگر میرا باپ اپنے جائیدادوں کے حقوق کے اوپر یہاں پر اپنا پورا حصہ لے لے تو پورا سندھ جو ہے وہ کم پڑ جائے گا, چھوٹا پڑ جائے گا. اتنی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر آئے, نہ پڑو ان چکروں میں. لیکن یہ کیا ہے, اتنا غصہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آج کراچی کا مہاجر, کراچی کا پختون, آج کراچی کا سندھی, آج کراچی کا پنجابی, کراچی کا بلوچ, کراچی کا سرائکی, کراچی کا گلگتی کشمیری, کراچی کا بنگالی, برمی, آج کماڑی سے لے کر سوراب گوٹ تک, ہاب چوکی سے لے کر گھگر پاٹک تک, آج سب لوگ ایک جھنڈے کے نیچے آ رہے ہیں اور وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. یہ ہے فرسٹریشن, یہ ہے پرابلم, یہ پرابلم ہے, اس کا غصہ ہے. ورنہ اپنی حکومت چلانے اور بچانے کے لیے کہ کسی کی توجہ نہ جائے, کوئی اپنے حقوق کی بات نہ کرے. اس شہر میں جب جب حکومت بنی پیپلز پارٹی کی, ہمیں کبھی پختونوں سے انگیج کر دیا, کبھی سندھیوں سے انگیج کر دیا, ان سے ختم ہوئی تو لیاری کے بلوچوں سے انگیج کر دیا. نہیں, آج لیاری میں بھی ایم کیو ایم کا یونٹ ہے, آج ملیر کے گوٹھوں میں بھی ایم کیو ایم کا یونٹ ہے, آج لالو کھیت کے مہاجر علاقے میں بھی ایم کیو ایم کا یونٹ ہے, اور آج سوراب گوٹ کے پختونوں کے پاس بھی ایم کیو ایم کا جھنڈا ہے. یہ نہیں ایم کیو ایم ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہے. نہ مہاجروں نے اپنی قومیت بدلی ہے, نہ ہمارے پاس آنے والا اپنی قومیت بدل کر آ رہا ہے, بلکہ ہم سب لوگ اپنی اپنی نشانی, اپنی اپنی پہچان کے ساتھ آج مظلوم اور ظالم کی قومیت بن گئی ہے. آج مظلوم سب ایک جگہ پہ ہیں, کیونکہ حالات اور تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کراچی میں اگر آج لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اپنی ضروریات زندگی کے لیے روڈ پر چل پھر لیتے ہیں, تھوڑا بہت پانی جو آ جاتا ہے اس کو پی لیتے ہیں, کوئی سڑک جو ہے وہ گندی سے ہی باقی ہے, تو یہ سب کچھ اس دور میں ہوا ہے جب جب ایم کیو ایم کا دور رہا ہے, ایم کیو ایم کے ہاتھوں سے ہوا ہے. ورنہ 15 سالوں سے اس صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے, 13,000 ارب خرچ ہو گئے. میں نہیں کہہ رہا, ان کا ریکارڈ کہہ رہا ہے, 13,000 ارب خرچ ہو گئے. آج چلو کراچی تو ان کو ووٹ نہیں دیتا, حیدرآباد تو ان کا ووٹ نہیں دیتا, چلو کشمور چلو, چلو لاڑکانہ چلو, چلو تھر چلو, چلو جیکب آباد چلو, جہاں سے جانور پانی پی رہے ہیں وہاں سے میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں 12-12 کلومیٹر اپنے گھروں میں سروں پہ برتن رکھ کر صرف پینے کا پانی لے کر جاتی ہیں. لیکن ان کے پاس یہ آواز نہیں ہے جو تمہارے پاس آج اس شہری علاقوں میں موجود ہے. تو ڈرتے ہیں کہ جس طرح تم اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہو, لڑ رہے ہو اور جیتتے جا رہے ہو, کہیں یہ وبا ان کے کانوں تک بھی نہ پہنچ جائے, یہ ہوا ادھر بھی نہ چل جائے. ایک دفعہ اگر مظلوم پورے سندھ بھر کا ہمارے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا, پھر ان جاگیردار وڈیروں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی, پھر ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی. اس سے ڈرتے ہیں. تو میرے ساتھیوں, کتوں کے بھونکنے سے قافلے نہیں رکا کرتے. ہمارے باپ کا ہے شہر, صوبہ بھی ہمارے باپ کا ہے, یہ ملک بھی ہمارے باپ کا ہے. اب یہ اتنا ہی رکھتے ہیں. پوچھ رہا ہے کس کے باپ کا؟ ہمارے باپ کا. ہمارا باپ لے کر آیا تھا ملک, ہم آئے تھے تو پاکستان آیا تھا. ہم نے ریڈیو پہ خبر نہیں سنی صبح اٹھ کر, ہم نے ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں پہ قبضہ نہیں کیا, جاگیردار ایسے نہیں بنے. ہمارا ہی باپ کا ہے ملک, پورا ملک ہمارے باپ کا ہے. آج بھی ہم ہی پال رہے ہیں تمہیں, سارے پاکستان کو, تمہیں بھی پال رہے ہیں, ہم ہی پال رہے ہیں, اسی شہر سے کما کر پال رہے ہیں. میرے ساتھیوں, اس سے لیکن کام نہیں چلے گا, اور اس باتوں کے ٹورنامنٹ سے کام نہیں چلے گا. اور ہمیں تسلی, مجھے تسلی, ہم سب لوگوں کو تسلی اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے کہ کسی نے سوال کیا جواب دے دیا. نہیں, بے عزتی کی ہے, بے حرمتی کی ہے. اس کا جواب صرف باتوں سے نہیں ہونا چاہیے. میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ ادھر اسی دروازے پر پیپلز پارٹی کے بڑے ادھر کھڑے ہوں اور بولے کہ بلاول بھٹو کے لیے بھیک دو ہمیں ووٹوں کی. ہم پوچھیں گے کس کا شہر, ہم پوچھیں گے کس کا ہے شہر, یہ پھر کس کے پاس آیا ہے ووٹوں کی بھیک مانگنے, کس کے پاس آیا ہے؟ مجھے ہمیں وہ دن لانا ہے, یہ ہماری ضد ہے. انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی یہ صرف باتوں سے ختم نہیں ہوگی بات. ساتھیوں, تو یہ جنگ ہے, اس کو جنگ کی طرح لڑو. ٹھیک ہے, ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے, ہتھیاروں کی جنگ میں نقصان ہے. جنگ شروع کر سکتے ہیں, ابھی جیت نہیں سکتے, اپنی تسلی کر سکتے ہیں لیکن جیت نہیں سکتے. ہمیں جنگ صرف چھیڑنا نہیں ہے, لڑنا نہیں ہے, جیتنا ہے. ہمیں ان کو موقع نہیں دینا ہے, اور وہ جنگ جیتی جائے گی بیلٹ کے ذریعے, بیلٹ کے ذریعے, ووٹوں کے ذریعے. وہ جنگ بیلٹ کی جنگ ہے, ووٹوں کی جنگ ہے, یہ ان کو بھی پتا ہے. بالکل ادھر ادھر کی بات نہیں سنو کہ الیکشنز کے ڈیٹ بڑھ
جائیں گے. الیکشن اکتوبر میں ہے, جون ختم ہو گیا, 4 مہینے بمشکل رہ گئے, 4 مہینے. آج ان کی جو آوازیں نکل رہی ہیں وہ ہمارے مینڈیٹ کو دیکھ کر نکل رہی ہیں. یہ ہمیں کمزور سمجھ رہے ہیں. ہمیں اسی مینڈیٹ سے ان کو جواب دینا, اپنا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس لینا ہے. اس الیکشن کے لیے الیکشن کا جو دن ہے وہ تو ایک رسم ادا کرنے والا دن ہے. الیکشن کی تیاری الیکشن کے دن نہیں کی جاتی. الیکشن کی تیاری الیکشن سے پہلے کی جاتی ہے. جنگوں کی تیاری جنگ والے دن نہیں کی جاتی. جنگوں کی تیاری امن والے دنوں میں کی جاتی ہے. امن کے دنوں میں جنگوں کی تیاری کی جاتی ہے. جو امن کے دنوں میں جنگوں کی تیاری کرتے ہیں وہی جنگیں جیتا کرتے ہیں, وہی جنگوں میں سرخرو ہوتے ہیں, وہی پریشان نہیں ہوتے. جو امن کے دنوں میں اس ٹائم کو لاپرواہی سے گزار دیتے ہیں بغیر تیاری کے, وہ جنگوں میں پریشان ہوتے ہیں. الیکشن کا دن جنگ کا دن ہے, تیاری کا دن نہیں ہے. تیاری کا دن آج ہے, آج ابھی تیاری کے دن ہے. یہ تیاری کا دن ہے. ابھی کوئی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے, لیکن تیاری الیکشن کی آج کرنی ہے. الیکشن والے دن تو الیکشن لڑا جاتا ہے, اس کی تیاری نہیں کی جاتی. تو میرے ساتھیو, 2 مسئلے ہیں کراچی میں. ایک یہ کہ یہ واحد شہر ہے جس پاکستان کا جہاں پر ایک شہر میں کئی ڈسٹرکٹس ہیں. ایک شہر میں کئی ڈسٹرکٹس ہیں, ایک سے زائد ڈسٹرکٹس ہیں. یہ واحد شہر ہے. لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے, پورا لاہور ایک ڈسٹرکٹ پہ ہے. یہ واحد شہر ہے جہاں پر 60 ڈسٹرکٹس ہیں ایک شہر کے اندر. تو یہ یونیک ہے. اس یونیک ہونے کی وجہ سے ایک سب سے بڑی پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ اس شہر میں مائگریشن ہوتی ہے ود ان دی سٹی. پورا سرجانی ٹاؤن آباد ہوا, لیاقت آباد اجڑا ہے. اجڑنے سے مراد لوگوں نے مائگریشن کی ہے, اورنگی سے مائگریشن کی ہے, کورنگی سے مائگریشن کی ہے, لانڈی سے مائگریشن کی ہے, تو سرجانی ٹاؤن آباد ہوا. اسکیم 33 نئی آبادی ہے ساری, 200 سے زائد سوسائٹیز ہیں. تو کوئی باہر سے آ کر اسکیم 33 کو آباد نہیں کر رہا. کراچی کے محلوں سے نکل کر لوگ جا کر اسکیم 33 میں آباد ہو رہے ہیں. یہ نیو رضویہ سوسائٹی ہے, تو وہاں پر پنجاب سے لوگ نہیں آئے, اسی شہر سے نکل کر جا کر آباد ہوئے. یہ نیو انچولی ہے, تو اسی انچولی کے لوگ جب گھرانے بڑھ گئے, بچوں کی شادیاں ہو گئیں, لوگ بڑھ گئے, وہ وہاں شفٹ ہو رہے ہیں. DHA بن رہا ہے یا بحریہ ٹاؤن بن رہا ہے, تو اس میں کراچی سے ہی لوگ جا رہے ہیں, آباد ہو رہے ہیں. پھر کراچی میں لوگ کرائے پر ایک محلے سے دوسرے محلے شفٹ ہوتے ہیں. اب آپ اور ہم بھائی 256 لوگوں کی براڈ کاسٹ لسٹ کے کام کا پتہ ہے, نہیں سے پتہ سب لوگوں کو, سارے ذمہ داروں کو. تو یہ 256 لوگوں کی براڈ کاسٹ لسٹ میں لوگوں کو, ووٹروں کو اندراج کرنے کا جب کام شروع کیا ہے, تو پتہ یہ چل رہا ہے, جب لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ بھائی جو جس محلے میں رہ رہا ہے اس میں سے بہت سارے لوگوں کے ووٹ اس محلے میں نہیں ہیں, کیونکہ وہ کہیں اور سے شفٹ ہوئے ہوئے. تو الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے کہ جب کوئی آئیڈینٹی کارڈ بناتا ہے, شناختی کارڈ بناتا ہے, تو وہ اگر اس فارم پہ یہ لکھوا نہیں رہا, مینشن نہیں کروا رہا اگر کہ میرا ووٹ میرے عارضی پتے پہ ڈالا جائے, تو الیکشن کے آئی ڈی کارڈ بنانے والے فارم میں ایک شک ہے, اس میں اگر آپ مینشن نہیں کر رہے تو وہ پھر آٹومیٹک آپ کے مستقل پتے پہ آپ کا ووٹ چلا جاتا ہے. آپ کے مستقل پتے پہ 2 پتے ہوتے ہیں شناختی کارڈ پر, ایک عارضی پتا اور ایک مستقل پتا. میں اگر لیاقت آباد میں رہ رہا تھا اور نارتھ کراچی شفٹ ہو گیا تو لیاقت آباد میرا مستقل پتا ہے اور نارتھ کراچی میرا عارضی پتا ہے. اب ووٹ میرا لیاقت آباد میں ہے اور رہ میں رہا ہوں نارتھ کراچی میں, تو ایک عام آدمی الیکشن والے دن نارتھ کراچی سے لیاقت آباد ووٹ ڈالنے نہیں آئے گا. ایسے 1-2 درجن لوگ نہیں ہیں, 100-200 نہیں ہیں, لاکھوں میں, لاکھوں میں زیادہ تر ہمارے ووٹر ہیں, 99% ہمارے ووٹر ہیں. اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ الیکشن کے دن نہیں حل ہو سکتا, یہ تو آج اس کے اوپر کوشش کی جانی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اب اپنے ووٹوں کو چینج کرانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے شناختی کارڈ میں ایڈریس چینج کرائیں. اپنے ووٹ کے ایڈریس کو چینج کرانے کے لیے پہلے جا کر نادرا میں آپ کو اپنے شناختی کارڈ کا ایڈریس چینج کرانا پڑے گا, وہ ایک لمبا پروسیجر ہے. پھر جب آپ ایڈریس چینج کرا لیں گے, جب جا کر آپ پھر الیکشن کمیشن میں جا کر فارم فل کر کے اپنے ووٹوں کو چینج کرا سکتے. اب یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے جو کہ ایک عام آدمی اس کے شناختی کارڈ پر کہیں کا بھی ایڈریس ہے, اس کا کوئی کام نہیں رک رہا سوائے ووٹ ڈالنے کے, تو وہ چینج ہی نہیں کراتا. صرف ووٹ ڈالنے کے علاوہ اس کے اوپر اور کوئی پابندی نہیں ہے, تو پھر وہ اپنا آئی ڈی کارڈ چینج ہی نہیں کراتا. اب یہ ہے بہت بڑا مسئلہ, یہ پہلے مسئلے کی بات کر رہا ہوں. تو ساتھیو, ہم نے گزشتہ کل بلکہ اس سے پہلے, اب اس کی اہمیت سمجھو, یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ رابطہ کمیٹی کی باقاعدہ اس کے اوپر میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ طے کی گئی بات کہ بھائی کسی اور لیول پہ نہیں, یہ مسئلہ وزیر اعظم کے لیول پر اٹھانے کی ضرورت ہے. پاکستان کے سب سے بڑی جو چیئر ہے اس کے پاس جان, خالد بھائی اسلام آباد گئے, وزیر اعظم سے ٹائم مانگا اور وزیر اعظم سے صرف اس نقطے پر میٹنگ کی ہے. اور ہمارا مدعا کیا ہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے شناختی کارڈ پر عارضی پتہ اور مستقل پتہ دونوں پہ کراچی کا ایڈریس ہے, کراچی شہر
ہے دو طرح کے لوگ ہیں شہر میں. ایک وہ ہیں جو کہ کسی دوسرے صوبے سے آئے ہوئے لوگ ہیں, کسی دوسرے کراچی کے علاوہ باہر کسی دوسرے شہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں. ان کے مستقل پتے پہ جو ایڈریس لکھا ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے, سندھ کے دوسرے گوٹھوں کا ہے یا پنجاب کے شہروں کا ہے, عارضی پتہ کراچی کا لکھا ہوا ہے. ایک یہ کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ کراچی کی پیداوار ہے, دونوں ایڈریس, اس کا مستقل پتہ اور اس کا عارضی پتہ دونوں کراچی کا ہے, لیکن اس کے اوپر والے ایڈریس میں کراچی ہے لیکن ڈیفنس میں پہلے رہتا تھا, اب نوردن آباد میں رہتا ہے, یا نوردن آباد میں رہتا تھا اب ڈیفنس میں رہتا ہے کراچی لیکن ایڈریس چینج ہو گئے, تو ووٹ بھی چینج ہو گئے, علاقے چینج ہو گئے. تو ہم یہ پلی لے کر گئے وزیر اعظم کے پاس, کنوینر ایم کیو ایم یہ پلی لے کر گئے کہ جن لوگوں کے شناختی کارڈ میں عارضی اور مستقل دونوں پتے کراچی کے ایڈریس پر ہیں, کراچی پہ ہیں, ان کا ووٹ عارضی پتے پہ ڈال دیا جائے. ہم یہ پلی لے کر گئے کہ جن کے شناختی کارڈ پر عارضی اور مستقل پتے دونوں پہ کراچی لکھا ہوا ہے, ان کے ووٹوں کو عارضی پتے پہ, اگر کوئی گلستان جوہر شفٹ ہو گیا ہے, کوئی اسکیم 33 شفٹ ہو گیا اور وہیں رہ رہا ہے اور وہ نشانی اپنی کوئی دیتا ہے تو اس کے ووٹوں کو وہاں پر شفٹ کر دیا. میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. اس کے بعد وزیر اعظم نے انسٹرکشنز دے دی, وہیں سے کال چلی گئی پرنسپل سیکرٹری کی کہ نادرا کے جو ہائی ایپس ہیں وہ میٹنگ کریں. خالد بھائی نے ہمیں میسج کیا, اسلام آباد سے کال آ گئی, اور کل گزشتہ کل امین الحق بھائی, مائی سیلف, میں اور یہاں پر ہمارے رابطہ کمیٹی کے 2 اراکین دلاور بھائی اور مسعود محمود بھائی اور ہمارے ایم پی اے علی خورشیدی بھائی, ان 5 لوگوں کا وفد یہاں نادرا کے آفس گیا اور اس مسئلے کو ہم نے ڈیٹیل میں بات بھی کی, اور اس میں بہت سارے مراحل طے ہوئے ہیں, لیکن یہ آدھے مراحل طے ہوئے ہیں اور آدھے مراحل جو ہے الیکشن کمیشن سے پرٹین کرتے ہیں. اب آپ نے جو اس مسئلے پہ کرنا ہے, یہ میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا لاکھوں لوگوں کا, اب آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو حل کیسے کرنا ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے 256 ووٹر بنانے ہیں, یہ جو براڈ کاسٹ لسٹ پہ کام ہو رہا ہے, یہ ہر ساتھی نے, یہ کسی سیکٹر انچارج, ٹاؤن انچارج کے لیے نہیں ہے, یہ کسی یونین انچارج, کسی رابطہ کمیٹی کے انسان کے لیے نہیں ہے, یہ ہر کارکن کے لیے ہے. ہر کارکن, کنوینر سے لے کر نیچے ایک یو سی کا جو کارکن ہے, سب کے اوپر یہ والا قانون یکساں لاگو ہوتا ہے, یکساں لاگو ہوتا ہے. خالد بھائی کے پاس براڈ کاسٹ لسٹ بنی ہوئی ہے, وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں, اور ایک یو سی کے کارکن کے پاس بھی وہ براڈ کاسٹ لسٹ بنی ہونی چاہیے. کوئی اور پارٹی کا کام اس سے بڑا کام نہیں ہے اس کارکن کے لیے کہ وہ اپنے حلقہ باب میں 256 ووٹ اپنے بنائے گا ہر حال میں. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو وہ بہت معذرت کے ساتھ وہ ہمارا کارکن نہیں ہے, وہ اس جنگ کا ہمارا سپاہی نہیں ہے. تفریح نہیں ہو رہی ہے. یونٹ آفس میں کسی کو شو پیس کے طور پر بٹھا کر اس کی کوئی نمائش نہیں کرانی کہ مجھے کسی کو بٹھا کر اس کی نمائش کرانی, اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ آئیں, نہیں ہے. اگر اپنے ارد گرد 256 ووٹر, کارکن میں نہیں, ووٹر وہ نہیں بنا سکتا, نہیں بنانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ ہمارا کارکن ذمہ دار نہیں ہے. کلر ہو جانی چاہیے بات, یہ 20 دفعہ بھی ریپیٹ ہوئی اور یہ بار بار ریپیٹ ہوگی بات. تو 256 ووٹر بنانے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں, ساتھی کام کر رہے ہیں, اب وہ وہاں پر جب اپنے ووٹر بنا رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, تو یقیناً آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا ووٹ کہاں ہے. 18 سال کے ہو گئے, جس جگہ پہ کھڑے ہیں 1 منٹ میں پتا چل جائے گا. اس سے کہیں آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نکال کے لے کر آئیں, 8300 پہ آپ جو ہے وہ نمبر SMS کریں گے, آپ کے پاس اس کا ووٹ آ جائے گا کہ اس کا ووٹ کہاں ہے. دا مومنٹ آپ کو یہ آ جائے کہ بھائی اس کا ووٹ جہاں وہ رہتا وہیں ہے, اچھی بات ہے, آپ کے پاس براڈ کاسٹ سسٹم آ گیا. دا مومنٹ یہ آئے کہ وہ جہاں رہتا ہے وہاں پر اس کا ووٹ نہیں ہے, اس کو یہاں ووٹ شفٹ کروانے. 250 میں سے 25 کیسز ایسے آ گئے آپ کے پاس, ہر ساتھی کی بات ہو رہی ہے انڈیویجول, 25 لوگ ایسے آ گئے کہ جن کا ووٹ جہاں رہ رہے ہیں وہاں نہیں, اس کو چینج کرانا ہے. اس کی آخری تاریخ کل حکومت نے اناؤنس کر دی ہے, 13 تاریخ ہے, 13 جولائی. حکومت نے کل اشتہار دے دیا کہ اس کی آخری تاریخ 13 جولائی ہے. اور میرے ساتھیوں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, کلیئر کر لے کہ یہ کام کسی مرکز کی ذمہ داری ہے, کسی COC کے ممبران اور انچارج کی ذمہ داری ہے, یہ کام کسی سیکٹر ٹاؤن انچارج کی ذمہ داری ہے, اور یہ کام کسی یونٹ کے انچارج کی ذمہ داری ہے, تو کان کھول کر سن لے کہ نہیں ہے اس کی ذمہ داری. جو کارکن ہے یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ جو اگر اس کے پاس 256 لوگوں میں سے 25 لوگ ایسے آ رہے جن کے ایڈریسز کو چینج کرانا ہے, پتہ چل گیا اسے یہ, تو یہ کام اس انڈیویجول نے کروانا ہے. اس نے صرف یونٹ انچارج کو بتانا ہے, ہر کارکن نے بتانا ہے کہ میرے پاس اس کیٹیگری میں ایڈریس چینج کرانے کے 25 لوگ آ گئے ہیں. اگر اسے
اسے پتا نہیں ہے کہ کہاں جا کر اس ایڈریس کو چینج کروانا ہے، تو وہ اپنے ذمہ داروں سے مدد طلب کرے گا، پوچھے گا کہ کہاں سے ایڈریس چینج کرواؤں ان 25 لوگوں کے. وہ ذمہ دار اس کو نہیں بتا پائے گا، آگے اوپر سے پوچھے گا. وہ اس کو نہیں پتا ہوگا، اوپر سے مرکز سے پوچھے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی کی کال سی او سی میں سے ہمارے پاس آئے، سب کو پتا، ان کو سی او سی والوں تک ہو جائے گی. لیکن کوئی ایسا مسئلہ آیا کہ ہمارے تک بات آئی، رابطہ کمیٹی میں بات آئی، تو ہم بتائیں گے کہ اس کا یہ کام کہاں سے ہوگا اور پھر ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. نادرا کا کام ہے یا الیکشن کمیشن کا کام ہے تو ہمارے بڑے ذمہ داران جا کر ان سے میٹنگ کر چکے ہوں گے کہ ہمارے ساتھی کوئی ہمارے لیے ونڈو دے دو، کوئی ایک کھڑکی ہمارے لیے کھول دو، الگ سے کوئی ایک بندہ نومینیٹ کر دو جہاں پر ہم اپنے ساتھیوں کو اس کا نمبر دے دو، اس کا ایڈریس دے دو، اس کی پوسٹ بتا دو، ہم اپنے ساتھیوں کو اس جگہ بھیجیں. لیکن یہ 25 لوگوں کے کاموں کو چینج کرانے کے کام کو لے کر اس ساتھی انڈیویجول ساتھی نے ٹائم لگانا ہے. کسی یونٹ کے انچارج نہیں لگانا کام. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ 25 لوگوں کا تھدا لا کر جو ہے یونٹ کے آفس میں رکھ دے، بولو بھائی چینج کرو. نہیں، یونٹ کسی اور بلا کا نام نہیں ہے، کارکنوں کو ملا کر ہی یونٹ بن رہا ہے نا. تو یونٹ انچارج کہاں سے کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ ڈیٹس آ جاتی ہیں، مرکز سے ایک سرکولر نکل گیا کہ بھائی ڈیٹ آ گئی، سی او سی کے پاس چلا گیا سرکولر، سی او سی سے سرکولر نکل گیا، چلے گئے سارے سرکولر ٹاؤن آفس میں، ٹاؤن انچارج کے بعد، سیکٹر انچارج کے بعد، وہاں سے اس نے سرکولر کو اور فوٹو سیٹ کرا کر یونٹ آفس کی دیواروں پہ جا کر چپکا دیا. بس تو دیوار جا کر لوگوں کے پاس جائیں گے، ان سرکولرز کو دیکھ کر کوئی گیا ہے، کوئی یونٹ آفس بند کر کے سارے کارکنان پھیل گئے علاقوں میں؟ نہیں ہو رہا یہ. تو جب یہ نہیں ہوگا تو وہ جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ شہر تمہارے باپ کا ہے، کل کو ہمارے گھروں کے اندر کھڑے ہو کر کہیں گے گھر بھی تمہارے باپ کا، نکلو ادھر سے. آج ٹینکر سے پانی دے رہے، ٹینکر سے بھی پانی نہیں دیں گے، بولو مرو بغیر پانی کے، تم اس شہر میں رہ نہیں پاؤ گے. اور چلو تم نے اپنی زندگیاں گزار لی ہیں. یہ جو آج ہمارے معصوم 10-10 سال کے بچے ہیں، جب یہ 10 سالوں کے بعد 20, 25, 30 سالوں کے ہوں گے تو ان کے گلوں پہ جب چھری چل رہی ہوگی، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا قصور کیا ہے، کس جرم میں ہمارے گلے کاٹے جا رہے ہیں. لیکن صرف اس چھری کو چلانے والا ظالم نہیں ہوگا. میں اور تم آج اس دور کے لوگ جو کہ اپنی کوشش کیے بغیر مر جائیں گے، ہم اور تم ظالم ہوں گے. اس کے مرنے کے، اپنی نسلوں کے مرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی آئے گی، ہم بھی برابر کے قصوروار ہوں گے. تو خدا کے واسطے ہوش کرو. ان ڈیٹوں کا آنا اور چلے جانا یہ نسلوں کے لیے اس کے اندر مسئلے مسائل ہیں. یہ یونٹ، سیکٹر، ٹاؤن، مرکز کسی الگ سی بلا کا نام نہیں ہے. ہم لوگوں کو ملا کر یونٹ بنتا ہے، ہم لوگوں کو ملا کر سیکٹر بنتے ہیں، ہم لوگوں کو ملا کر سی او سی اور مرکز بنتے ہیں. اگر ہر کوئی کہے گا یہ میں نہیں، یہ سیکٹر کرے گا، یہ یونٹ کرے گا، یہ ٹاؤن کرے گا، یہ مرکز کرے گا، کوئی نہیں کرے گا پھر. تو ساتھیوں 4 مہینے رہ گئے، یہ جنگ ہے، یہ اس کی تیاری ہے. ہمیں اس کو جنگ سمجھ کر جنونی، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا نہ بولے گا. ہر کارکن کو یہ میسج جانا چاہیے کہ اگر وہ اپنے نام کے ساتھ ایم کیو ایم کا کارکن ذمہ دار لگاتا ہے، اس کو یہ کام انڈیویجولی کرنا ہے، ورنہ اس کا کوئی اور کام نہیں ہے. نام کھالے جمع کروا رہے ہیں، نام چندہ فطرہ زکات جمع کروا رہے ہیں، نام چندہ جمع کروا رہے ہیں، نام بسیں جلوا رہے ہیں، نام بندے مروا رہے ہیں. ہم اور کیا کام لے رہے ہیں پھر کس کام کا کارکن ہے، کس کام کا ذمہ دار ہے، کیا کام ہے پھر؟ کوئی اور کام نہیں ہے. اگر اس جنگ کو لڑنے کی اس بیسک صلاحیت کو اگر ہمیں نے نہیں حاصل کیا تو ہم پھر کارکن نہیں ہیں. کم ہو جائیں بھلے، جو نہیں کر رہا کم ہو جائیں. یہ جو یہاں کنوینر بیٹھے ہیں ان کو پتا ہو کہ انہوں نے کس لیول کی لڑائی لینی ہے. آپ سب لوگوں کو اور آپ کے ذریعے کارکنوں کو دیکھ کر اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر بڑی لڑائی لیں، یا پھر ہم کام کرنے والے چند لوگوں کے اوپر چھوٹی لڑائی لیں. کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ فیلئر از ناٹ این آپشن. ہمیں اس وقت تک پھر لڑائی شروع نہیں کرنی چاہیے جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہ ہو کہ ہم یہ جنگ لڑیں گے نہیں، جیتیں گے بھی. اگر ہم نے ابھی یہ جنگ اگر شروع کر دی ہے اور آپ لوگ اس جنگ کو میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم یہ جنگ ہار جائیں گے. اور میں اکیلا اور آپ اکیلے نہیں ہاریں گے، میری پوری آئندہ آنے والی نسلیں ہاریں گی. اس سے زیادہ آسان اور سہل طریقے سے آسان کر کے میں نہیں ایکسپلین کر سکتا. اور یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ میں آپ کے سامنے حقائق رکھوں، آپ کی نظروں کے سامنے روزانہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ. تو ساتھیوں یہ کرنا ہے، سب نے اپنے اپنے حصے کے لوگوں کے ناموں کو، ایڈریسز کو چینج کرانے کے کام کرنا. سب کو سمجھ میں آ گئی یہ والی بات؟ سب کو سمجھ میں آ گئی، سب کریں گے. دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے، اور دیکھو بھائی جنگوں میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم رونا گانا شروع کر دیں کہ بھائی مخالف سم سے فائرنگ کیوں ہو رہی ہے، ہم پر گولے کیوں برسا رہے ہیں. بھائی جنگ ہے، آپ کو دشمن کی طرف سے پھولوں کی بارش کا انتظار کیوں ہے؟ ہاں بھائی وہ گولے مار رہا، آپ اس سے بڑے گولے مارو. بھائی دشمن کی طرف سے پھولوں کی بارش کا انتظار کیوں ہے؟ اب یہ دوسرا مسئلہ اس سے ریلیٹڈ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کراچی میں ایک گھر میں 5 ووٹ ہیں اور 5 لوگوں کے آئی ڈی کارڈ پر ایک ہی ایڈریس لکھا ہوا ہے، مستقل پتہ بھی وہی ہے اور عارضی پتہ بھی وہی ہے. 5 لوگوں کے ایک جیسے شناختی کارڈ ہیں ایک ہی کوڈ سے. لیکن جب ووٹر لسٹوں میں نام آ رہا ہے تو میں اگر لیاقت آباد میں رہ رہا ہوں تو 5 میں سے 2 لوگوں کے نام ووٹر لسٹوں میں اسی محلے میں اور 3 لوگوں کے نام لیاری کی ووٹر
वोटर लिस्ट में। नहीं समझ में आ रही बात? इसमें पता चेंज कराने का मसला नहीं है, इसमें एक ही घर में रह रहे हैं, एड्रेस भी सेम है, कार्ड पे भी सेम है, लेकिन जब वोटर लिस्ट आए सामने तो एक ही घर के दो लोगों का एड्रेस के वोट एक जगह पे और 3 लोगों के वोट जो है वो बाहर फेंक दिए। अब अगर मेरी माँ बहन बेटियों के वोट जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो वहां कैसे जाएगी? वोट जाया हो गए। एक मसला होता, 2 मसले होते। ये आई एम श्योर कि जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप चेक करेंगे तो 20% तो ऐसे केसेस आपके निकल आए यहाँ बैठे बैठे। भाई ये बात जो मैं कह रहा हूं ये सही है गलत है? बताओ। ये प्रोसीजरल मिस्टेक नहीं है, ये कोई कानूनी मिस्टेक नहीं है, ये कोई अपनी कार्रवाई डाल रहा है। ये कोई इलेक्शन कमीशन में बैठकर पीपल्स पार्टी का वर्कर बना हुआ है, उसके हाथ में ये एक्सेस है इस कंप्यूटर का, उसने कोई एक फॉर्मूला डाला और उसने उन इलाकों के 30%, 40 कोई फॉर्मूला डालकर उसने वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वो सारे जाया हो गए। ये काम है। अब ये हमने ऐसे इस केस को हम लड़ रहे हैं, हमें इसके सबूत चाहिए और सिर्फ ये पूरी कैंपेन है। अब ये पूरी कैंपेन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब यहाँ पर कन्वीनर एमक्यूएम राब्ता कमेटी पाकिस्तान, इधर पूरी दुनिया के मीडिया को बुलाकर ऐसे फाइलें रखकर और हम बताएंगे देखो ये एक घर के 5 शनाख्ती कार्ड जिसमें एड्रेस सेम और उसी के वोटर लिस्ट उठाएंगे। फिर बोलो देखो भाई 2 के नाम लालू खेत में और इसी घर के 3 नाम जो है वो लियारी के वोटर लिस्ट में। ये हम दिखाएंगे दुनिया को, ये बताएंगे कि ये पीपल्स पार्टी इस शहर में ये मैंडेट चुराने के लिए क्या कर रही है। और जिस तरह से हमने इस मर्दमशुमारी का पीछा किया है हम इसका भी पीछा करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अपने वोटों को खराब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे साथियों हमें इसके प्रूफ लेकर ये केस उसको बिल्ड कर रहे हैं, इसके प्रूफ चाहिए। तो हर जो कारकुन है एमक्यूएम का, आप तो जिम्मेदारान है, आप कारकुन भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। आपके जरिए जितने भी कारकुनान है, ये मेरी माएं बहनें बेटियां सब बैठी हैं यहाँ पर और ये जिम्मेदारान, ये पार्टी की इंस्ट्रक्शन है कि आपने अगले 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 5 ऐसे केसेस जमा करने हैं। 5 सिर्फ 5 ऐसे केसेस जमा करने हैं। आपने इंडिविजुअल 5 ऐसे केसेस जमा करने हैं कि जिनके नाम और एड्रेसेस एक घर के हों और उनका वोटर लिस्टों में नाम जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर हो। कोई कंफ्यूजन है इस वाली बात में? आपने हर किसी ने, यूनिट ने नहीं, सेक्टर ने नहीं, कमेटी ने नहीं, हर किसी ने, सेक्टर इंचार्ज भी 5 करेगा, यूनिट इंचार्ज भी 5 करेगा, उस जगह का कारकुन भी 5 करेगा, मुस्तफा कमाल भी 5 करेगा, खालिद मकबूल भी 5 केसेस जमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कारकुन से लेकर कन्वीनर तक सब लोग 5 केसेस जमा करेंगे सारे। ये 1 हफ्ते के अंदर करना। ये कब होगा? जब आप 256 के पीछे जाएंगे, जब आप 256 लोगों के नामों के पीछे जाएंगे वोटर बनाने के लिए, उसी में से ही आपको 5 केसेस मिल जाएंगे। ऐसे तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या हो गई कि अपने इस 256 के केसेस के पीछे अब तेज लगो जरा, क्योंकि डेट आ गई है 13 जुलाई की। 13 जुलाई के बाद ये नाम चेंज नहीं हो सकते। तो ये सारा वोटर हमारा वोटर है। ये जंग से पहले ये सारी कार्रवाइयां की गई हैं ताकि आपके पास जंग वाले दिन हथियार ही ना हो, 2 नंबर जाली हथियार हो। और हम 8 घंटे 60 घंटे जितने होते हैं उसमें हम बस कॉलें करते करते परेशान होकर हमारे 5-7 घंटे गुजर के फारिग हो गए। एमक्यूएम नहीं इलेक्शन हारेगी, कई नस्लें इलेक्शन हारेंगी। जो अभी पैदा नहीं हुआ वो भी हारा हुआ पैदा होगा। तो मेरे साथियों ये 2 कामों के लिए आपको यहां रुजू किया गया, आपको बुलाया गया है। तो एहतियातन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने तो आपको वर्बल ये वाली बात बता दी अपने अल्फाज में आसान करके समझाने के लिए। 19 से लेकर 26 तक 5 केसेस अपने टाउन के जिम्मेदारान और सीयूसी के पास इन 5 केसेस को जमा कराने। इन मसाइल का पता उस वक्त चलता तो जो है वो हमारे लिए कुछ करने की गुंजाइश। तो आज इन मसाइल को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका हल तलाश कर रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो आने वाला वक्त एमक्यूएम का है और मजलूमों का है, पाकिस्तान के मजलूमों का है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम जिंदाबाद।